السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے۔ سورہ ابراہیم گویا مکمل ہوا اور یہ آخری آیتیں ہیں، آیت نمبر 47۔ اس رکوع میں پہلے یہ بیان آیا تھا کہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے خبر ہے ان کاموں سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ بعض مرتبہ ایک آدمی ظلم کرتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اس کو کوئی سزا ہی نہیں مل رہی ہے، بلکہ دن بدن اس کے آمدنی میں اور دوسری چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ عیش کر رہا ہے، موج اڑا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھ کر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو بے خبر خیال نہ کرے، اللہ کو سب خبر ہے، پھر سزا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا میں جلدی سزا نہیں دیتا ہوں، میں موقع دیتا ہوں لوگوں کو سنبھلنے کا۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً سزا دیتے تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اسلام قبول کر لیتے؟ اس لیے کہ وہ تو بدر اس میں احد میں تو سب سے زیادہ نقصان جو ظاہری اعتبار سے تو انہوں نے پہنچایا ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ایک حصے کو جبل رومات کے پیچھے سے لایا اور اس پر چڑھا، اور جو وہاں صحابہ تھے 10 تھے، 40 نیچے اتر گئے تھے، تو ان پر حملہ کیا، پھر صحابہ پر حملہ کیا، اتنے شہید ہو گئے
اور پھر اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا، دندانی مبارک شہید ہو گیا، اللہ کو جلا لانا چاہیے تھا تو فوراً پکڑ کر لے لیں گی، لیکن اللہ نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی موقع دیا سنبھلنے کا۔ پھر جب بہت وقت ہوا تو حضرت خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ نے فرمایا خالد آپ اتنے عقل مند آدمی، مجھے تعجب ہے، اب بھی تمہیں توحید سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اب بھی تم بے جان چیزوں کی پوجا کرتے ہو۔ بس یہ بات اس کے دل میں گویا کہ چبھ گئی، انہوں نے کہا بات صحیح ہے۔ بہرحال اس کے بعد اسلام قبول کیا انہوں نے، اور پھر ایسے ایسے کارنامے انجام دے دیے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ پہلے تو دشمن اسلام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، صحابہ کے دشمن تھے، مٹانا چاہتے تھے دین کو، پھر اسلام ہی کے لیے ساری زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ خطاب دیا، یہ سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یہ ان کو خطاب ملا۔ تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ مہلت نہ دیتے تو جو ہزاروں لوگ بعد میں مسلمان ہوئے وہ مسلمان کہاں ہوتے تھے، فوراً پکڑ ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں، جس کے مقدر میں توبہ ہوتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، جس کے مقدر میں توبہ نہیں ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب بڑھ گیا، اب حجت تام ہو گئی، اب اس کو سزا مل جائے گی۔ جیسے ابو جہل بھی تو حجت تام ہو گئی، اس کو سزا مل گئی، ابو لہب کو سزا مل گئی۔ بہرحال یہ فرمایا کہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے خبر ہے ان کاموں سے جو ظالم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا تھا کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، انما یؤخرهم لیوم تشخص فی الابصار، ایک دن آنے والا ہے اس کے لیے ہم مہلت دے رہے ہیں، جس دن وہ اپنے آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے اور ان کی آنکھیں ایسے اوپر کو کھلی رہیں گی اور ایسی ہولناکی ہوگی وہ اپنے سر کو ہلا نہیں سکیں گے، نیچے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو قرآن پاک میں کسی جگہ لکھا ہے کہ وہ نیچے دیکھیں گے اور ذلت رسوائی سے دیکھیں گے، یہاں لکھا ہے کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی موقع پر یہ ہوگا اور کسی موقع پر یہ ہوگا، وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح۔ جیسے ایک موقع پر وہ بولیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہنے کہ ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے یہ کام نہیں کیے، زبان بولے گی۔ تو دوسری جگہ لکھا ہے کہ زبان پر مہر لگا دی جائے گی، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ پیر بولیں گے، تو وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ اس موقع پر فرمایا تشخص فی الابصار، ان کی آنکھیں کھلی رہیں گی ایسے، اور ذلت اور رسوائی اٹھائے ہوئے ہوں گے اور سر اوپر کریں گے۔ تو یہ جو سر اوپر کریں گے اور سر نہیں جھکا پائیں گے، حدیث میں ہے کہ اس میں 40 سال لگیں گے۔ کتنے؟ 40 سال تک وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے بھی نہیں کر سکیں گے، اور ان کے دل جو ہیں وہ بالکل آفتم ہوا کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیتیں سب ختم ہو چکی ہوگی، کوئی سمجھ بھی ان کو نہیں آئے گی کہ اب کیا کرنا چاہیے، کہاں جائیں گے، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد یہ آیا تھا خطاب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَأَنذِرِ النَّاسِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لوگوں کو خبردار کر لیجئے، ان کو ڈرائیے، یوم یأتیہم العذاب، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن عذاب آئے گا، یعنی اس دن کے بارے میں آپ ان کو ڈرائیے کہ وہ دن ضرور آئے گا، اس میں اللہ کا پھر فیصلہ ہوگا اور سب لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر نافرمانوں کا عذاب ہوگا، ان کو آپ ڈرائیے۔ اس وقت کیا کریں گے وہ؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ان کو بتائیے کہ وہ دن آنے والا ہے، جب وہ دن آئے گا اس وقت یہ ظالم لوگ، نافرمان لوگ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہم کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، تھوڑی سی ذرا مہلت دے دیجئے۔ سوال یہ کون سا وقت ہوگا جس میں وہ مہلت مانگیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے اور سارا جو غیب ہے وہ ان پر منکشف ہو جائے گا۔ یہ قرآن پاک میں ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تمہارے آنکھوں کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا اس کو ہم نے ہٹا دیا، اس پردے کو، اور تمہاری نگاہ آج بہت تیز ہو گئی، جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ بھی نظر آنے لگا۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔
اس وقت معلوم ہوگا کہ دنیا کی زندگی اللہ نے کس چیز کے لیے دی تھی، کھیل کود کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ اس وقت معلوم ہوگا یہ دنیا کی زندگی امتحان تھی، آخری تیاری کے لیے تھی۔ چونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے وہ اللہ سے درخواست کریں گے تھوڑی سی مہلت ہم کو اور دے دیجئے، یعنی ہمیں ابھی موت نہ دے دیجئے، تاکہ ہم اب تیاری کر لیں گے آخرت کی۔ کیا کیا کریں گے؟ نجب دعوتک، آپ کی دعوت کو مانیں گے، اس کو لبیک کہیں گے، ونتبع الرسل، اور ہم نبیوں کی پیروی کریں گے تاکہ عذاب سے بچ جائیں۔ تو ایک موقع تو یہ ہے کہ وفات کے وقت اس کی درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت ان کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد قیامت میں بھی وہ بار بار یہ درخواست کریں گے کہ ہم کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم پوری تیاری کر کے آئیں گے، ہم سے بڑی کوتاہی ہوگی، اور افسوس کرتے ہوں گے اور ہاتھ ملتے ہوں گے، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ، افسوس، بڑی کوتاہی ہوئی اللہ کے حق میں، ہم نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا ہی نہیں، اور پھر جو آخرت کی زندگی اس کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کی۔ اب ان کو جواب دیا جائے گا مرتے وقت یا آخرت میں کہ تم کیوں کہتے ہو کہ ہم کو موقع دے دیا جائے، ہم دنیا میں واپس جائیں گے؟ جب تم کو دعوت دی جاتی تھی، بار بار سمجھایا جاتا تھا، تم مانتے نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تھے آپ لوگ شور مچاتے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کافروں نے کہا اس قرآن پاک کو سنو مت، بالکل نہیں، اس کو سننا نہیں چاہیے، بلکہ دوسروں کو بھی سننے نہیں دینا چاہیے، شور مچانا چاہیے۔ تو اس وقت جو لوگ شور مچاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دکھ ہوتا ہوگا، آپ پھر تشریف لاتے تھے کہ اب سننے کے لیے کوئی تیاری نہیں، اور جو لوگ سننے کے لیے تیار تھے لیکن شور و غل اتنا ہوا اور آوازیں اتنی انہوں نے اٹھائی اور سیٹیاں بجائی کہ آپ کو بیان بند کرنا پڑا۔ اور وہ لوگ یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ تنگ آ جائے اور اس کام ہی کو چھوڑ دیں، اس کام کو چھوڑ دیں کہ بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے، اور لالچ بھی دے دی کہ آپ چاہیں تو آپ کو سردار بنائیں گے ہم پورے مکے کا بلا مقابلہ، ورنہ تو ووٹنگ بھی ہوتی ہوگی کہ بھائی کس کو سردار بنائیں گے، دیکھیں گے زیادہ اکثریت کدھر کو جاتا ہے، وہ بلا مقابلہ سب لوگ ماننے کے لیے تیار ہے، اور 8-10 عورتوں سے آپ کا نکاح بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں جہاں آپ جی چاہیں، اور مال دولت کے ڈھیر لگا دیے جائیں۔ جب یہ آپ نے سن لیا، عجیب جواب دیا، وہ جواب کائنات کا کوئی شخص دے ہی نہیں سکے گا جو جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ فرمایا قریش تم یہ چیزیں کہتے ہو، سرداری اور عورتیں اور مال، اگر تم سورج کو لاؤ گے، کس کو؟ یہ تو ناممکن ہے نا، اگر تم سورج کو لاؤ گے، آسمان پر چڑھ کر لاؤ گے سورج کو، پھر اس کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھو گے، یہ سورج ہم لائے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کے لیے ہم لائے ہیں اس کو، اور دوسرے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں تم مہتاب کو لاؤ، چاند کو، کس کو؟ اتنا بڑا کارنامہ آپ نے کیا، سورج بھی لائے اور چاند بھی لائے، تب بھی میں اس دعوت کو چھوڑوں گا نہیں، کیا؟ ہاں بس اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ یہ شخص اپنی جگہ سے ہٹنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت ان سے کہا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا لوگ تم قسمیں نہیں کھاتے تھے دنیا میں کہ تمہیں کبھی زوال آنے والا نہیں ہے؟ جب تم سے کہا جاتا تھا یہ مال و دولت ختم ہو جائے گا، تم دنیا میں نہیں رہو گے اور مر جاؤ گے، چلے جاؤ گے دنیا سے، تو تم قسمیں کہتے تھے کہ نہیں ہمیں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، یہ تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ کوئی زوال نہیں ہے، کوئی ٹلنا نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہونا ہی نہیں ہے۔ اور وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان گھروں میں بھی رہتے تھے، ان بستیوں میں رہتے تھے جن کے اوپر عذاب آ چکا تھا اس سے پہلے، اور انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر، انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ چنانچہ اہل عرب جاتے تھے ملک شام، اور راستے میں یہ ساری بستیاں آ جاتی تھی، آج بھی وہ بستیاں موجود ہیں، قوم سمود بالکل بستی موجود ہے، اور آج باقاعدہ وہاں وہ ایک بہت بڑا ٹاؤن بنا ہوا ہے وہ وہی بستی،
ہاں اس کے بیچ والا خاص والا علاقہ ہے، وہاں رہتے نہیں ہیں، لیکن آس پاس میں اب وہاں آبادی ہے۔ تو بہرحال اس زمانے بتایا گیا کہ قوم عاد اور قوم لوط، قوم سمود، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں کچھ بستیاں ہیں، اس میں یہ رہتے بھی تھے۔ فرمایا کہ فی مساکن ظلموا انفسہم وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور ہم نے واضح کیا تھا آپ کے لیے، تم کو معلوم ہو گیا تھا ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں۔ ابرہہ آیا تھا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کے لیے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور اس سے پہلے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، یہ ساری بستیاں ہیں اور یہ سارے قوم ہیں، آپ سب معلوم ہے آپ کو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے سب قصے آپ کو بتائے تھے اسی لیے تاکہ آپ جو ہے وہ ہٹ درمی کو چھوڑ دیں اور اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ تو جب ان کو یہ واقعہ سنائے جاتے تھے، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، وہ کہتے تھے یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، ان قصوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ۔ پھر فرمایا وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، کہتے ہیں انہوں نے بڑی تدبیریں کی، بڑی چالیں کی، پہلے زمانے کے لوگوں نے بھی، زمانے کے نبی کی تعلیم کو ختم کر لیں، ان کے ماننے والوں کو ختم کر لیں، یہ سب انہوں نے کیا، اور تدبیریں کتنی کی۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسی تدبیریں اور ایسی کارروائیاں اور ایسی تیاریاں کہ لگتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے، اس طرح کے زبردست منصوبے اور مضبوط اور تیاریاں کی، تو لگتا ہے کہ اللہ ایسا بڑا قافلہ جا رہا، اللہ اکبر، ایسے ساز و سامان کے ساتھ، ایسے فوج لشکر کے ساتھ، لگتا ہے کہ سامنے پہاڑ جو ہے سب کیا ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ تو ایسی تدبیریں تم نے کی، لیکن پھر بھی کچھ نہیں چلا، پھر بھی اللہ کی مدد جب آئی یہ سب ختم ہو گئے۔ فرعون ڈوب گیا، کچھ بھی نہیں رہا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا پار کر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے زبردست کارروائی نہیں کی، اب یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ اپنے چند ساتھیوں کو کشتی میں بٹھا کے کشتی میں بیٹھ گئے، اور پھر طوفان آ گیا تو سب ختم ہو گئے۔ یہی ہوا قوم عاد کا، یہ ہوا قوم سمود کا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لے لیا اور ایک جگہ میں رکھا، ارد گرد ایک لکیر کھینچی ان کے، حصار جس کو کہتے ہیں، پھر ہوا کا طوفان آیا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، یہاں تک کہ کوئی بھی بچا نہیں، طوفان مچ گیا اور وہ سب ساتھی بچ گئے جو وہاں اس میں تھے۔ اسی طرح سے قوم سمود کے اندر ایسا بھی ہوا کہ اس زمانے کے نبی اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے اور ان کو کسی جگہ میں ٹھہرایا، محفوظ جگہ میں جہاں اللہ کی مرضی تھی، باقی سب پر عذاب آ گیا، کہتے تمہاری کاروائیں ایسی تھی کہ پہاڑ بھی ہٹ جائے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا ہے وَإِن كَانَ، اس کو ان نافیہ کہتے ہیں، کہ ان كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ تمہارے کاروائیں جو ایسی تھی کہ پہاڑ ہٹ جائیں، لیکن پہاڑ ہٹیں گے نہیں۔ پہاڑ کیسے پہاڑ ہٹ جائے گا؟ مطلب تو یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی ہمالیہ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں کیا؟ مطلب تو یہ ہے کہ یہ شخص اپنی جگہ سے ٹلنے والا اور ہٹنے والا نہیں ہے، چاہے کتنی بھی کاروائیں کر لو، دونوں معنی اس کے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ اجمیر سے تشریف لے گئے، وہ اجمیر کے نہیں تھے نا، باہر وہاں تشریف لے گئے بیٹھے، تو لوگ آئے اسلام قبول کرتے گئے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تو پرتھوی راج تھا، کیا پرتھوی راج تھا، تو پرتھوی راج نے کوشش کی اس کو یہاں سے بھگا دیں، تو حضرت جہاں بھی جاتے تھے تو لوگ پروانوں کی طرح آ جاتے تھے۔ تو اس کے بعد جب پرتھوی راج کو کچھ نہیں چلا تو اس نے ایک جادوگر کو بلایا۔ کس کو؟ ایک جادوگر کو بلایا، بہت مشہور جادوگر تھا وہ، اس کا نام مجھے یاد تھا، اس وقت بھول گیا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو۔ جی، جے پال جوگی نام تھا، جزاکم اللہ، جے پال تھا اس کا نام۔ تو پرتھوی راج نے جے پال کو بتایا کہ یہ درویش جہاں بیٹھے گا آپ اس کی مجلس میں جاؤ، کیا؟ اور وہ اتنا خطرناک تھا جے پال جوگی، وہ کوئی ہمالیہ کی تو اس طرح سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا تھا تو پتھر وہاں سے لڑک کے آتے تھے، کیا؟ یعنی وہ پہاڑ کو کیا کرتا تھا؟
گراتا تھا اپنی جادو کے ذریعے سے، ایسا خطرناک جادو۔ انہوں نے کہا یہ تو بایات کا کھیل ہے۔ وہاں گئے، ایک دن گیا، 2 دن گئے، تیسرے دن بھی گیا، وہاں بیٹھا رہتا ہے مجلس میں، اپنی کارروائی کر رہا ہے، اور بھی لوگ وہاں آتے رہتے تھے۔ تو دن گزرتا گیا، پھر بادشاہ نے بلایا، کہا تم نے کوئی کارروائی نہیں کی، وہ درویش تو وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے بہت زور لگایا۔ کیا؟ بہت زور لگایا، میں نے کوئی کمی نہیں کی، اور ادھر سے بادشاہ اس کو انعام بھی دینے والا تھا۔ تو ایسے موقع پر جب انعام ملنے والا ہو انعام، تو اس وقت تو آدمی بہت محنت کے ساتھ اپنے کام کرتا ہے تاکہ اپنا کمال بھی دکھائے۔ کہ میں نے بہت زبردست کوشش کی، میں ہمالیہ کو تو گرا سکتا ہوں، کس کو؟ لیکن مجھے لگتا ہے اس کا باطن ہمالیہ سے زیادہ مضبوط ہے، میرے بس میں نہیں۔ کیا جی؟ پھر اس کے بعد پھر گیا کہ چلو ٹرائی اگین، اور ٹرائی کریں۔ حضرت کو معلوم تھا کہ یہ جے پال ہے اور اس نیت سے آتا ہے، تو وہ بھی اپنی کارروائی کرتا تھا جے پال، حضرت بھی اپنے نگاہ مرد مومن جو ہے اس پر ڈالتے رہتے تھے۔ چند دن کے بعد وہ خود آیا، کہنے لگے کہ حضرت میں اس غرض سے آیا تھا کہ آپ پر غالب ہو جاؤں۔ کیا؟ لیکن آپ مجھ پر غالب آ گئے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو جے پال نے اس مجلس میں کلمہ پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد جو اس کے چیلے تھے، انہیں جب معلوم ہوا کہ ہمارا جو گرو تھا وہ تو مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ گرو سے ملے، کہنے لگے کہ ہم تو آپ ہی کے پیچھے چل رہے ہیں برسوں سے، تو آپ نے جب اسلام قبول کر لیا تو ہم پیچھے کیوں رہیں؟ ہم کو بھی لے جانا حضرت کے پاس، ہم وہاں اسلام قبول کریں گے۔ تو اپنی پوری جماعت کو لے کر آیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ولیوں کے اندر اتنی مضبوطی ہوتی ہے، استقلال ہوتا ہے، یہ ہٹنے اور ٹلنے والے نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پوچھنا ہی کیا۔ جیسے کسی نے کہا کہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، آقا کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں فرمایا کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جبال ہیں، پہاڑ ہیں یہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی مضبوط ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نبیوں کی مدد کرتا ہوں لیکن کبھی دیر ہوتی ہے، کبھی دیر ہوتی ہے۔ تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کریں گے، وہ وعدہ پورا۔ جو منافقین ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے میری مدد فرمائیں گے۔ جب خندق کا واقعہ پیش آیا تو جزیرۃ العرب سب آگے کہ مدینہ طیبہ پر ایک بار حملہ کریں گے اور ختم کریں گے سبوں کو۔ اس موقع پر آپ نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ مشورے میں یہ طے ہوا کہ مدینہ طیبہ کے ایک طرف سے خندقیں کھودیں گے۔ کیا؟ اتنی گہری خندق کہ کوئی اس میں جائے تو بغیر سیڑھی کے واپس نہ چڑھ سکے، اور چوڑی اتنی کہ کوئی آدمی چھلانگ مارنا چاہے خود یا گھوڑے کے اوپر چڑھ کر تو وہ چھلانگ نہ مار سکے۔ یعنی اس کی جو یہ چوڑائی بھی بہت اتنی تھی اور گہرائی بھی تھی بہت، کئی میٹر، اور یہ تقریباً 5 کلومیٹر تک ان حضرات نے اس کو کھودا، مٹی اٹھاتے تھے مدینہ طیبہ کی طرف ڈالتے تھے۔ اور خندق کی جگہ موجود ہے آج بھی، البتہ سعودیہ نے اس خندق کو پھر پورا کر اور راستہ بنایا، لیکن جگہ موجود ہے، اور اس کے کنارے بھی موجود ہیں۔ متعین ہے کہ اس کنارے، ان کے کنارے پر مسجدیں تھیں، تو ایک جگہ مسجد سلمان فارسی ہے، ایک جگہ مسجد عمر فاروق ہے، ایک مسجد علی ہے، یہاں حضرت نے ان کو بٹھا کے رکھا تھا۔ ایک جگہ خود تشریف رکھتے تھے، اس کو مسجد فتح کہتے ہیں۔ کیا؟ وہ آج بھی ہے مسجد فتح۔ تو یہ 1 2 3 4 تو آج موجود ہیں، اور جو اور 3 تھی 7 مسجدیں تھیں، وہ 3 نئی مسجد میں اس میں ضم ہو گئے، یعنی جو نیا انہیں جامع بنائے نا، جامع خندق جی، تو اس میں وہ مسجدیں آ گئی۔ بہرحال آج بھی ہے۔ تو اس وقت منافقون نے کہا کہ دیکھیے سب وعدے دھوکے تھے۔ کیا؟ جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ سب کیا تھے؟ دھوکے تھے۔ اللہ کوئی وعدہ پورا کرنے والا ان کا نہیں ہے۔ اس کا جواب دے دیا، کوئی یہ شخص نہ سمجھے کہ میں وعدہ پورا نہیں کروں گا، میں اس کی خلاف ورزی کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ پچھلے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے وعدہ کیا تھا میں مدد کروں گا، تو یہاں تک کہ آخر وقت پہنچا، انہوں نے کہا متی نصر اللہ۔ کیا؟ پھر اللہ کی مدد آئے گی کب؟ یعنی اس وقت تو موقع آنے کی، اس وقت آ نہیں رہی ہے۔ تب اس وقت اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، بالکل قریب ہے اللہ کی مدد۔
اصل تو خلاصہ یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، کیا آزماتا بھی ہے، کچھ مشقتیں بھی ان سے لے لیتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو ان آیتوں میں فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، کوئی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال نہ کرے اور ہرگز نہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ مخلف وعدہ، اپنے وعدے کا خلاف کرنے والا ہے، رسلہ، جو اس نے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، بالکل نہیں وعدہ برابر ہوگا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، کیا زبردست طاقت والے ہیں، اور انتقام لینے والے۔ انتقام کے معنی پورا بدلہ لینا، مطلب تو یہ ہے کہ میں پورا بدلہ لے لوں گا سبوں سے جنہوں نے ستایا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دین کو مٹانے کی جو کوشش کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ سب سے پورا بدلہ دنیا میں بھی کچھ اور آخرت میں، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن ہم بدل دیں گے زمین کو اس زمین کے علاوہ۔ تو یہ 2 مرتبہ ہوگا، کتنی؟ ایک مرتبہ اس کی صفات بدل دیے جائیں گے، آسمان کی چمڑی اتار دی جائے گی، زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور زمین تھرتھرائے گی زبردست، اور طوفان مچے گا زمین میں، پہاڑ وہاڑ سب ختم ہو جائیں گے، تو ایک نئی زمین وجود میں آئے گی، صفات بدل دیے جائیں گے، زمین یہی رہے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا بالکل ہی زمین بدل دی جائے گی، وہ چاندی کی ہوگی، اور وہ زمین ایسی ہوگی جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ خون کا ایک قطرہ بھی اس پر بہایا گیا ہو۔ اس نے فرمایا کہ اسی دن میں ان سے پورا بدلہ لے لوں گا، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے علاوہ، والسماوات، و آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ کس طرح بدلے گا تو اللہ عالم۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے واحد القہار کے سامنے، کوئی چھپے گا نہیں، سب لوگ، تمام اولین آخرین، تمام لوگ اولاد آدم، یہ سب محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، اور جنات بھی اور انسان بھی، حتیٰ کہ چرندے پرندے درندے سب۔ سوال ان کو کیا کرنا ہے، ان کو کیوں جمع کیا جائے گا؟ کہ حساب ان سے بھی ہوگا، حساب، کیونکہ یوم الحساب ہے، حساب کا دن ہے۔ سوال جانوروں سے کیا حساب لے لیں گے؟ جانوروں سے حساب لے لیں گے ظلم کا، کس کا؟ باقی اور چیزوں کا ان سے حساب، کہ کتنا کھایا، کتنا پیا، کہاں سے کمایا، نہیں، کچھ نہیں، صرف ظلم کا۔ اس سے معلوم ہے کہ ظلم کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو نہیں بخشے گا۔ اور پھر اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 بکریوں کو لایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں لڑائی کی تھی۔ ایک بکری طاقتور تھی، اس کے سینگ بھی تھے، تو اس نے بلا وجہ دوسری بکری کو مارا تھا، اور اس کے سینگ مارے تھے، جتنی مرتبہ مارا تھا اس کو تکلیف پہنچائی تھی، کیونکہ دوسری بکری کمزور تھی، وہ اس سے بدلہ نہیں لے سکی۔ تو محشر کے میدان میں دونوں بکریوں کو لایا جائے گا، اور جو بکری دنیا میں کمزور تھی اس کو مضبوط بنایا جائے گا، اس کے سینگ دیے جائیں گے، اور جو سینگ والی مضبوط تھی، طاقتور تھی، اس کو کمزور بنا دیا جائے گا، کہ اسی حالت میں جس حالت میں وہ دنیا میں تھی، یہ عدل بدل ہو جائے گا۔ اس بکری کو ایسا بنایا جائے گا، اس بکری کو ایسا بنایا جائے گا۔ پھر اس بکری سے، جو مظلوم بکری تھی، اس سے کہا جائے گا تم بدلہ لے لو، تو وہ بکری بدلہ لے لے گی اس والی بکری سے، جتنے مطلب اس کو مارا تھا اور اتنے مطلب مارے۔ سب جانوروں کا معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ جب وہ دیکھے گا کہ میں نے دنیا میں کیا بھیجا ہے آخرت کے لیے، اور پھر دیکھے گا کہ جانوروں کا حساب پہلے مکمل ہو گیا، تو جانوروں سے جو حساب لیا جائے گا تو ایک آواز آئے گی، کونو ترابا، یہ ایک آواز آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے جانوروں سب مٹی ہو جاؤ، تو یہ سب مٹی بن جائیں گے آنن فانن، اب کوئی جانور باقی نہیں رہے گا، ان کا کوئی جز باقی نہیں رہے گا، مٹی میں تبدیل ہو جائیں گے، اور مٹی بالکل ہموار ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر اللہ نے فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ جب ہر شخص دیکھے گا کہ دنیا میں نے کیا بھیجا ہے آخرت کے لیے، اور جس نے اللہ کو نہیں مانا دنیا میں اور منکر تھا، وہ تمنا کرے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا،
مٹی ہو جاتا معاملہ ختم، اب جہنم میں جلنا نہ پڑتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس دن سب لوگ واحد القہار کے سامنے ہوں گے، واحد اکیلا اور قہار زبردست۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اے انسان آپ اس دن دیکھو گے مجرموں کو، اس دن مقرنین فی الاسفاد، وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں۔ کس میں؟ یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کی گردن میں توق ہوگی، اور ان کے دونوں ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہوں گے گردن کے ساتھ اس طرح سے، اور زنجیروں میں ان کو جکڑا جائے گا محشر کے میدان میں۔ دوزخ میں بھی ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، وہ قرآن پاک میں ہے کہ خذوہ فغلوہ، محشر کے میدان میں پہلے وہ افسوس کریں گے، ہائے افسوس ہم نے کچھ کوتاہی کیوں کی۔ نام عمل دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں، کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، افسوس یہ نام عمل مجھے کیوں دیا گیا، دیتے ہی نہیں تو اچھا تھا۔ ولم ادری ما حسابیہ، کاش میرا حساب ہی نہ ہوتا کہ کچھ بھی نہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش مجھے موت آتی اور میرا معاملہ ختم ہو جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میں بڑا مالدار تھا دنیا میں، لیکن وہ مال میرے کسی بھی کام نہیں آیا۔ وہ فیکٹری، وہ باغات، وہ بڑے بڑی دکانیں، بڑے بڑے کاروبار سب ختم ہو گیا۔ حلق عنی سلطانیہ، میں کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، میں سلطان تھا کیا، یعنی سلطان کے بادشاہ تھا، بادشاہ بھی ختم ہو گئی۔ کہ حلق عنی سلطانیہ، اور ابھی وہ یہی کہہ رہا ہوگا تو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، فرشتوں کو بتا دیا کہ اس کو پکڑو، فغلوہ، اس کے گردن میں ٹوک ڈال دو، ٹوک ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھینکو اس کو دوزخ کی آگ میں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، وہ لمبی والی زنجیر لاؤ، لمبی والی زنجیر جو 70 گز ہوگی، کتنی؟ وہ 70 گز یہاں کے نہیں ہوں گے، وہ 70 گز وہاں کے ہوں گے، 70 گز، فاسلکوہ، اس کو سیلو، اس میں کیسے کہیں گے؟ تو پھر صحابہ نے کہا کیسے اس کو، جیسے آدمی جو ہے وہ کپڑا سیتا ہے تو ایسے سیا جائے گا، کیسے سیئیں گے اس کو؟ کہا ہے صحابہ سینے کے اندر سے اس کو زنجیر داخل کریں گے اور چھانوں سے پوچھ سے اس کو نکالا جائے گا، دائیں طرف سے زنجیر داخل کریں گے، بائیں طرف کو نکالا جائے گا، فاسلکوہ یہی ہے۔ بہرحال محشر کے میدان میں لایا جائے گا ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقرنین، جکڑے ہوئیں گے فی الاسفاد، زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے، یعنی جو کرتا ان کو پہنایا جائے گا وہ تارکول کا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر اب آگ لگانی ہے نا، تو فوراً آپ کو پکڑے گا، کہ تارکول جو دنیا میں ہے نا، اس کو ذرا آگ لگا دیں گے تو بس سب بھڑک جاتا ہے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں کو جلس دے گی۔ چہرے کا تذکرہ اس لیے کیا، یہ اشرف الاعضاء ہے، بہت نازک ہے، ہاتھوں سے پاؤں سے زیادہ نازک ہے، چہرے کی کھال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ بھی ہوگی اور جکڑا جائے گا ان کو، محشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اللہ تعالیٰ نے یہ دن کیوں متعین کیا ہے، قیامت کا دن؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دے جو اس نے دنیا میں کمایا۔ نیک کام کیے اس کا پورا بدلہ ملے گا، برائیاں کی، بدیاں کی، اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ پتہ نہیں، مذاق کے بھی کہتے تھے تمہاری قیامت کہاں گئی، بہت دنوں سے آپ کہہ رہے تھے قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ الحمدللہ، اس کا جواب اللہ نے دیا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کو حساب کا دن تو نزدیک آ گیا اور وہ منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں اور اپنے غفلتوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے انہم یرونہ بعیدا ونراہم قریبا، لوگ حساب کے دن کو بہت دور سمجھتے ہیں، دیکھیں گے بعد میں کب حساب ہوگا، ہم اس کو نزدیک دیکھتے ہیں۔ کیا اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے قیامت کب آئے گی، قیامت کیا وشو پتکاری قیامت بہت دور زمانہ بھی ہے، تو آج ہی سے کیا خواہ اپنے اوپر غم سوار کرنا ہے، پر ہم قریب دیکھتے ہیں اس کا حساب قریب آنے والا ہے۔
اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی زیادہ لمبی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا جو ختم ہو جائے گی اور حساب لگے گا. پھر جو حساب لگے گا میدانی محشر میں 50,000 سال تو محشر میں لگیں گے. کتنے؟ یہ قرآن پاک میں ہے کان مقدار 50,000 سنہ. تب ان کو پتہ چل جائے گا دنیا کی زندگی تو ایسی ختم ہو گئی جیسے خواب بالکل ختم ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اتنے سال کیسے گزر گئے. فرمایا کہ اس لیے وہ حساب کا دن بہت نزدیک ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے حساب کتاب تو اسی وقت سے لگتا ہے کہ کیا کیا ہے تم نے دنیا میں. تو اگر اچھا کام کیا ہے تو چلو ویٹنگ روم میں بیٹھو، آگے جنت میں جانا ہے. اور اگر برائیاں کی ہے اور اللہ کو ناراض کیا ہے تو اس کے بعد ویٹنگ روم میں رکھا جائے گا، چل وہ دوزخ کا ویٹنگ روم ہوگا، یعنی برزخ اور قبر. اسی لیے حدیث میں ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرات النیران. قبر یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یعنی اگرچہ جنت نہیں ہے لیکن جنت ہی جیسی چیز یہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یہ ہے، چھوٹا ہی صحیح. اور قبر کے گڑھوں میں سے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جہنم نہ صحیح لیکن جہنم کے گڑھا ہی ہے. اور اس کی بھی تفصیل لکھی ہے علماء کرام نے اور اونچے درجے کے عارفین نے بھی کہ برزخ جو ہے یہ زمین کے نیچے سے شروع ہو جاتا ہے اور 7 آسمانوں سے اوپر جاتا ہے. کیا جی؟ اور جو نیچے کی اس کے منزلیں ہیں نیچے، اس میں اندھیرا ہے، اس میں دھواں ہیں، اس میں گرمی کی تپش ہے، کیونکہ اس کا علاقہ ملتا ہے اس کے ساتھ، جہنم کے ساتھ. اور جتنا اوپر چڑھتے جائیں گے پھر جب وہاں سے پھر شروع ہو جاتا ہے جنت کا علاقہ، تو کہیں گے جو حصہ برزخ کا نیچے ہے وہ جہنم کے محاذات میں ہے. اس لیے مان لو وہ بھی ایک قسم کی کیا ہے جہنم، یہ کہ وہاں سے دھواں اور گرمی اور یہ سب آ رہا ہے، بدبوئیں اس حصے میں آ رہی ہیں. اور جو اوپر جائیں گے چونکہ وہ 7 آسمان سے بھی اوپر چلا گیا، برزخ کا وہ حصہ اس کو علیین کہتے ہیں، اس کے محاذات میں جنت آتا ہے. کیا؟ جنت کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جنت جو ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا. اسی لیے جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے درجات کو بلند فرما، کیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جہاں سے شروع ہو گیا جنت علیین، اب جتنا اوپر چڑھتا جائے گا تو یہ ہے اس کے درجات کا بلند ہونا. اور علماء کرام نے سمجھایا ہے ایک چیز جو ہے اوپر سے بہت کشادہ ہوتی ہے، جتنا نیچے جائیں گے وہ تنگ ہوتی آ رہی. کیا؟ ایسے 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 جیسے آپ کو لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے لمبا والا، اور شروع ہو جاتا ہے بالکل تنگ، آگے جب جاتا ہے تو یوں 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 جا کے ایسے ایسے کھل جاتا ہے. بلکہ آپ دیکھ لیجیے پیارے وہ گلاس بھی ہوتے ہیں اس قسم کے پرانے، نیچے دیکھیں گے وہ اتنے اوپر جب جائیں گے تھوڑا سا ایسے ایسے ہو جاتا ہے. تو برزخ کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ تنگ ہے. کیا؟ جو برزخ کا اوپر والا حصہ ہے اس میں وسعت بہت ہے، اس لیے کہتے ہیں یا اللہ قبر کی تنگی سے نجات دے دے. تنگی سے مراد کہ برزخ کے اس حصے میں جہاں خود تنگی ہے، کیا اور گھار ہیں اور کیا کیا اسی میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. جتنا اوپر جائیں گے تو اتنی اس میں آسانی ہے، انوارات ہیں. بہرحال یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. ان اللہ سریع الحساب. ھذا بلاغ للناس. ھذا یہ یعنی یہ سارا قرآن مجید بلاغ یہ ایک پیغام ہے، للناس لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک پیغام لوگوں کے پاس آیا ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے اس قرآن پاک کے ذریعے سے. وَلِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لے اور یقین کرے کیا انما هو الہ واحد کہ سب لوگوں کا معبود ایک ہی ہے. سب لوگوں کا معبود ان کو یقین ہونا چاہیے، ان کو جاننا چاہے. یہ پیغام ہے ان کے لیے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور یہ اس لیے بھی نازل کیا ہے تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. عقل والے جو عقل والے ہیں وہ فوراً نصیحت حاصل کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے تو ہم ایک سے زیادہ کیوں مانیں. جب ہمارا خالق مالک وہی ہے تو ہم اس کے علاوہ دوسرے کی عبادت کیوں کریں گے. عقل والے جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں گے، ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کر کے اپنے آخرت کو سنواریں گے. قرآن پاک میں ہے کہ جب دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو وہ اس وقت کہیں گے کہ ہمارے پاس عقل نہیں تھی. کیا
کاش عقل ہوتی. حالانکہ عقل تو دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو دے دی ہے, اور جو جتنے بڑے بڑے کاروبار کر لیتا ہے تو اس کو زیادہ عقل مند سمجھا جاتا ہے. بڑے بڑے سائنسدان بھی ہیں, بڑے بڑے کون کون ہیں, یہ بادشاہ ہیں, وزراء وزیر ہیں. تو یہ فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. تو دوست کی یہ کہے گا کاش ہم نے وہ پیغام سنا ہوتا جو پیغام اللہ نے ہمارے لیے بھیجا تھا, ہم شور نہ مچاتے اس وقت. اور وہی تو قرآن پاک تو سننا تھا. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ, یا کم از کم ہمیں عقل ہوتی, کم از کم ہمیں مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, تو ہم دوزخ میں نہ ہوتے. دوزخ میں ہم وہ خود کہیں گے کہ ہمارے پاس عقل نہیں. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, وہ اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, تو لعنت ہے دوزخیوں کے اوپر. یہ جو کہتے ہیں کہ اگر عقل ہوتی, ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کو معلوم ہے میں نشہ کروں گا پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے, صحت بگڑ جائے گی, صحت دماغ پر اثر آ جائے گا, میں نہ دنیا کا نہ رہوں گا نہ آخرت کا نہ دین کا, کچھ بھی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر بھی وہ یہ کام کرتا ہے تو سب لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں, نہیں کہتے ہیں؟ تو بیوقوف ہے, نادان ہے. جو نشہ کرتا ہے پیسے بھی ضائع ہو گئے, جوا کھیلتا ہے 20 لاکھ ہار لے اس نے, 30 لاکھ ہارے اس نے, کیا بیوقوف ہے, کیا نادانی کی کام کرتا ہے. وہ تو اپنے آپ کو نادان تو نہیں سمجھتا ہے نا. ہاں بعد میں جا کر وہ خود کہے گا کہ افسوس مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. لیکن جس وقت تو یہ کام کر رہا ہے اس وقت تو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے. تو یہ کر لیا, اگر وہ عقل مند ہوتا تو ایسا نہ کرتا. کتابوں میں لکھا ہے جو آدمی جب بھی کوئی گناہ کرے گا ہے نا تو اس وقت اس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے. کیا اگر وہ اپنے کام عقل سے کام لیتا, کس سے, کیا کہنے نہیں اس کا تو نقصان ہے میں یہ نہیں کروں گا, تو وہ بچ جاتا. ایسے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پڑھائی نہیں کرتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں, ان کو سمجھایا جاتا ہے. بڑوں کے پاس عقل ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے آج وقت ضائع کیا ایک وقت آئے گا پچھتائے گا. چنانچہ بہت سارے پچھتاتے ہیں, کہتے ہیں افسوس ہم نے پڑھائی درمیان میں چھوڑ دی. کچھ لوگ کہیں گے کہ میں گیا ہی نہیں سکول, تو اس کو سمجھتا تھا یہ سکول والے جو تو بالکل پابندیاں ہیں, بھائی سویرے نکلو اور وہ کرو اور امتحان کی تیاری کر لو. تو یہ ان کو ہر وقت ان کے اوپر غم سوار ہوتا ہے. کس کا, ایگزام کا غم سوار ہوتا ہے. مجھے کوئی ایگزام ہے ہی نہیں, بس کیونکہ اس نے چھوڑ دیا, 5 کلاس پڑھ لیے 6 کلاس پڑھ دیے چھوڑ دیا. وہ ٹھیک ہے, اب وہ خوش ہے, مگن ہے اپنے کام میں جو بھی کام کرتا. لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ ان ساتھیوں کو دیکھے گا, کیا کہ یہ ساتھی میرا تھا, یہ میرا کلاس فیلو تھا فلاں سکول میں, فلاں پرائمری سکول میں. اس کو دیکھ دیکھ کے افسوس کرے گا کہ افسوس دیکھیے اس نے کتنی ترقی کی, یہ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے نا, اس کو فلاں عہدہ مل گیا. مثال کے طور پر دنیائی اعتبار سے تو دیکھا جاتا ہے نا, اس کو فلاں عہدہ مل گیا, دیکھو اس کی عزت ہے, اس کے یہ ہے اور وہ ہے اور مجھے نہیں ہے. تو وہ اس وقت کو یاد کرے گا نہیں کرے گا, کاش میں نے پڑھائی نہ چھوڑی ہوتی, مجھے سمجھایا تھا, باپ نے بھی سمجھایا تھا, چچا نے بھی سمجھایا تھا, ماموں نے سمجھایا تھا, ماں نے کتنے لوگوں نے سمجھایا, لیکن میں نے وہ بات سمجھی نہیں. میں نے کہا نہیں صاحب میں تو جانا نہیں ہے. کیا کرو گے, کہتے کہ میں ڈرائیوری کروں گا. کیا کروں گا, میں فلاں کام کروں, میں میکینک کی کروں گا. اس وقت بعد میں اس وقت تو سمجھایا اس کو بہت. ایسے جب دنیا سے آدمی نکل جائے گا, کیا چلا گیا دنیا میں, اس کو کتنا سمجھایا اس کو, لیکن وہ جو ہے وہ پھر بھی نہیں سمجھا, مانا نہیں. تو اس نے کہا نہیں بالکل نہیں کی. تو ایسے ہی لوگوں نے انکار کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, بالخصوص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. اب ایک وقت آئے گا جب وہ پچھتائیں گے, لیکن ان کے پچھتانے سے اب کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اب دنیا میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے, چلو افسر نہ صحیح, بڑا بزنس مین نہ صحیح, کچھ نہ کچھ تو کام تو کر ہی لے گا. لیکن جو آدمی دنیا سے گیا وہ ایمان کہاں سے لائے گا, اور وہ ہدایت کہاں سے پائے گا. تو آخری وقت میں تو قارون نے بھی کلمہ پڑھا تھا, بالکل طے ہے کیا, اور بہت آوازیں لگا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام, اے موسیٰ یہاں آ جاؤ, مجھے آج بچا لو, میں تمہارا ایمان لا چکا ہوں, اور میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا, آپ ساری دولت خرچ کروں گا تمہارے دین کے لیے. لیکن جب اس کو بتایا جاتا تھا احسن کما احسن اللہ الیک, جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا لوگوں پر احسان کر لو. یہ بنی اسرائیل کے بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں, وہ کہتا تھا قال انما اوتیہ علی علم عندی,
وہ کہتا تھا کہ یہ علم میں اپنے علم سے اور اپنے ہنر سے یہ مال کمایا ہے، اس میں اللہ کا کیا دخل ہے؟ اللہ کا تو ایسے فرعون نے بھی کلمہ پڑھا تھا، انہیں سب نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن کسی کا کلمہ قبول نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت کلمہ ہی قبول نہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک وہ آگے آئے گی وہ آیت، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک شخص نے کی، تو دعوت کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا، دعوت قبول کروں گا، تو پہنچ گئے، لیکن پھر فرمایا کہ میں اب یہاں طعام نہیں کروں گا جب تک تم کلمہ نہیں پڑھو گے، جب تک تم کلمہ۔ اس نے غور کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اگر انکار کروں گا نہیں مجھے کلمہ نہیں پڑھنا ہے تو یہ میرے لیے توہین ہے کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے چاہے کوئی بھی ہو اور وہ بغیر کھائے واپس جائے، تو یہ اہل عرب کے یہاں تھوڑا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ نے موقع تلاش کیا شاید اسی بہانے یہ اسلام قبول کر لے، بہرحال اس نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تناول کر لیں، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عقبہ نام تھا اس کا، ابن ابی معیط۔ اس کے بعد تو پورے مکے میں تو بات پھیل گئی، آج کل کتنے وائرل ہو گئی، ان کو کوئی کام بھی نہیں تھا۔ اچھا ارے عقبہ تو مسلمان ہو گیا، اچھا ارے اتنا بڑا سردار ہے اور ہو گیا۔ تو سب لوگوں نے جو ان کے رشتہ دار تھے سب نے سنا اور غصہ آ گیا ان کو، اور لعن طعن کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کا جو قریبی دوست تھا وہ اس کے پاس آیا اور بہت اس سے لعن طعن کیا اور اس کو بہت تانے دے دیے، اور اسے کہا تم ایسے اور ویسے نکمے ہو، تم اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہو، آبائی مذہب کو، اور ان کے پیچھے چل رہے ہو، ان کو یہ سب کیا اس نے۔ تو ہم نے کہا اب دو باتیں ہیں، یہ اس کا قریبی دوست تھا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف۔ اس نے کہا اب دو چیزیں ہیں، یا تو اسلام کو چھوڑو یا تو میرے دوستانوں کو چھوڑو، فیصلہ کرو۔ اس نے کہا بھائی تھوڑا انتظار کر لو، میں غور کروں گا، میں سوچوں گا، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ تعلقات چھوڑ دوں، کہ بچپن کے دوست تھے میرے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جلدی بتا دینا۔ اس نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دے دو۔ اب وہ سوچ رہا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ تو میرے بچپن کے تعلقات ہیں، ادھر سے ماموں بھی ناراض ہو گئے، ادھر سے چچا بھی ناراض ہو گئے، ادھر سے فلاں بھی خالہ بھی ناراض، یہ سارے خاندان والے مجھ سے ناراض و خفا ہیں، اب تو بات بھی نہیں کریں گے۔ اور سب سے زیادہ مشکل بات ہے اس دوست کی، یہ میرا گہرا دوست ہے بچپن سے۔ تو اس نے آخر میں اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری دوستی تو بہت قیمتی ہے اور بچپن کا ساتھ ہے، میں تمہارے دوستانوں کو چھوڑ نہیں سکتا، تو ہاں اسلام کو چھوڑ دوں گا، اسلام کو۔ یہ قرآن پاک کے شان نزول میں لکھا ہے، پارے 19 کے پہلے صف میں۔ بہرحال اس کے بعد چلو ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں، پورے مکے میں تو یہ بات پہنچ چکی ہے، آپ فوراً اسی وقت جاؤ اور ڈھونڈو کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سامنے جا کر کہہ دو کہ مجھے تمہارے اس نئے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا سارا خاندان تو ناراض ہو گیا، میرے دوست مجھ سے بچھڑ گئے، جا کے کہہ دو یہ فوراً آ جاؤ، تب جا کے تم کو معافی دے دی جائے گی۔ ساتھ میں یہ کہا کہ یہ گستاخی بھی کر لینا، یہ گستاخی کرنا، یہ گستاخی ان کے سامنے کر لینا۔ تو بہرحال عقبہ گیا، اور وہ گستاخی میں تو کہہ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن وہ تفسیر میں لکھا ہے، میں آدھا حصہ بتا دوں گا آپ خود سمجھ جائیں گے۔ وہ گیا کہنے لگا محمد میں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن سب لوگ ناراض ہو گئے، اس لیے اس کلمے میں کلمہ قبول نہیں ہے مجھے، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوں، اس لیے آج سے مجھے مسلمان نہ سمجھنا۔ تو تھوک واپس آ گئی اس کے چہرے کی طرف، کس کی طرف؟ اور اس نے تھوکا بدبخت نے۔ تفسیر میں لکھا ہے اس کا چہرہ جل گیا، اس کا چہرہ جیسے تیزاب کسی کو چھڑکتے ہیں، اور وہ داغ مرتے وقت تک اس کے چہرے سے مٹے نہیں۔ اس کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، کیا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محشر کے میدان میں یہ شخص ہاتھ کاٹے گا، کیا وَيَوْمُ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ہاتھ منہ میں بھرے گا، یوں کاٹے گا، یعنی دماغ کام نہیں کرے گا۔ تو حدیث میں ہے کہ وہ چبائے گا ہاتھ کو کوہنیوں تک، کہاں تک؟ جیسے اونٹ کوئی چیز چباتا ہے اور کوہنیاں ختم کرے گا یہاں تک سب کچھ، دونوں ہاتھ کاٹے گا، دونوں ہاتھ۔ اتنا افسوس اس کو ہوگا کہ جہنم سامنے ہے، اور اس کو افسوس اس لیے ہوگا
کہ وہ دیکھے گا کہ ابو بکر تو جنت میں جا رہے ہیں اور عمر فاروق تو جنت میں جا رہے ہیں، عثمان غنی، علی مرتضی رضوان اللہ علیہم، یہ سب جنت میں جا رہے ہیں، اور اس کے رشتہ دار جنت میں جا رہے ہیں جو اس کے مسلمان جنت میں، اور اس کے لیے جہنم، اس کے لیے تو ہاتھ کاٹے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، افسوس میں نے اس سچے پیغمبر کی راہ کیوں نہیں اختیار کی تھی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس میں نے اس بدبخت کو دوست کیوں بنایا. کیا ہوتی ان کی دوستی ختم ہوتی، لیکن یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اور وہ کہے گا کہ لقد اضلنی ذکر بعد اذ جاءنی، افسوس میرے پاس تو ہدایت پہنچ چکی تھی، میرے پاس تو وہ ہدایت والا تو میرے گھر میں خود آیا تھا، جو تبلیغ کرتا تھا ہدایت کی، محمد رسول اللہ علیہ وسلم، ایک تو ادھر سے جانا پڑتا، وہ تو میرے گھر میں خود آیا تھا، اور اپنے گھر میں نے ایک کلمہ پڑھ لیا تھا. افسوس فلاں بدبخت نے مجھے گمراہ کر دیا. لقد اضلنی ذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو آخر میں انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. تو بہرحال یہ فرمایا کہ آپ گھبرائیے نہیں اور وہ نہ کیجئے، میں نے ان لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے ایک خاص دن کے لیے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے ہیں. جو مسلمان نمازیں نہیں پڑھتا ہے، چرس پیتا ہے، شرابیں پیتا ہے اور حرام کماتا ہے، وہ اس میں نہ رہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی نہیں اور مجھے کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. ہاں اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں سنبھلنے کا، سنبھل گیا تو ٹھیک ہے، توبہ کر لے گا، اللہ خیر صلی اللہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور اگر دیکھے گا یہ واپس آنے والا نہیں ہے تو اس کو اور موقع دیتے ہیں، خوب اڑاؤ مزے جو مرضی ہے، اور آخر میں اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. اس لیے ایمان والے کو چاہیے کہ اگر کوئی کوتاہی اس کے اندر وہ مبتلا ہے، وہ فوراً اسے کیا کرے، رجوع کر لے اور توبہ کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک